جس میں تم سے کہا ہے بالکل جھوٹ بولا ہے. میں نے یہ کب کہا کہ میرے بھائیوں کے دماغ ویک ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ میرے بھائیوں کا مغز پرابلم ہے. لو اور ایک بات بتا دوں تمہیں, ہمارے یہاں جتنے بھی اچھے موسیقار اور مصور ہوئے ہیں غیر تعلیم یافتہ ہوئے ہیں. یقیناً ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. محتاج کی بہت ہی بری چیز ہوتی ہے. بڑھاپے اور محتاجی سے تو پیغمبروں نے بھی پناہ مانگی ہے. پاکستانی شوبز انڈسٹری کا بہت ہی عظیم فنکار طلعت حسین وارثی صاحب. طلعت حسین صاحب نے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی, بہت ہی شاندار کردار نبھائے. پوری دنیا ان کے فن کی معترف ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور انگلینڈ میں بھی جا کر کام کیا. برطانیہ کی آرٹ اکیڈمی سے پرفارمنگ آرٹ کے متعلق سیکھا اور پڑھا. پھر وہاں سے جب فارغ ہوئے تو وہاں سے بھی گولڈ میڈل جیتا. اس کے علاوہ برطانیہ کے مختلف سٹیج شوز اور ڈراموں میں کام کیا. انڈیا میں بھی گئے, انڈین فلم میں بھی کام کیا. اس قدر پوری دنیا میں کام کرنے والے عظیم فنکار آج ہمیں نہیں رہا. اس کا آخری وقت بہت ہی دردناک اور بہت ہی اذیتناک گزرا, کیونکہ ان کو بیماری ہی اس قسم کی لگ گئی تھی کہ ہر انسان جو بھی یہ سنے وہ یقیناً خدا کی پناہ مانگے گا. طلعت حسین صاحب کو جلد کی الرجی کی پرابلم تھی, جس کو آپ جلد کا کینسر بھی کہہ سکتے ہیں. 2010 سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھے, لیکن پھر اللہ پاک نے شفا بھی عطا کر دی. ضعیف العمر کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو گئے. پھیپھڑے, گردے اور دل کے عارض میں مبتلا ہو گئے. طلعت حسین صاحب کے بچوں نے اپنے باپ کی بہت ہی دیکھ بھال کی, لیکن دنیاوی کام کرنے کے لیے انسان کو مصروف بھی ہونا پڑتا ہے اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں, جس وجہ سے بچوں نے اپنے باپ کی دیکھ بھال کے لیے ایک بندہ اپوائنٹ کر دیا تھا جو ہمیشہ طلعت حسین صاحب کے ساتھ رہتا تھا, جو ان کی خدمت بھی کرتا تھا اور ان کی دیکھ بھال بھی, کیونکہ بچے اپنے کاموں اور اپنی لائف میں مصروف تھے. بیٹیاں آؤٹ آف کنٹری تھی, جبکہ بیٹا جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہے وہ اپنے والد کی صحت کے متعلق چیک اینڈ بیلنس کرتے رہتے تھے. اور طلعت صاحب کی اہلیہ جو کہ خود بھی بہت ہی ضعیف ہو چکی ہیں. خیر, ان تمام تر مجبوریوں اور بیماری کی اذیتوں سے آزاد ہو کر طلعت حسین صاحب اپنے آخری مقام تک جا پہنچے. طلعت صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں, 2 چیزیں ہیں, زندگی کب اور کہاں پیدا ہوگا, کب کیسے اور کہاں فوت ہوگا. اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ انسان کے اپنے کردار اور اپنے عمل سے بنتا اور بگڑتا ہے. صرف 2 چیزیں ہیں جس پر ہم قادر نہیں ہیں, کہاں پیدا ہوں گے, کب پیدا ہوں گے, بالکل کہاں مریں گے, کب مریں گے, کیسے مریں گے. اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ ہمارے اعمال سے بنتا اور بگڑتا ہے. طلعت حسین صاحب جیسی آواز بہت ہی ریئر ہوتی ہے. ایک طرف ضیاء محی الدین صاحب کی اردو اور ان کا تلفظ, جبکہ دوسری جانب طلعت حسین صاحب کی آواز جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ناپید ہے. اور افسوس کہ یہ دونوں عظیم ہستیاں اس دائرہ فانی سے کوچ کر گئیں, اور پاکستان کا یہ فخر ہے, پاکستان کو ان پر فخر ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا. وہ اس دھرتی ماں کے سپوت تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک طلعت حسین صاحب کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے اور ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ان کے بچوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا کرے. طلعت صاحب اس سال 2024 کا سب سے بڑا لاس ہے, جن کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی کوئی پر کر سکتا ہے. لیکن یقیناً ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ پاک خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرمائے. دوستو, ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر طلعت حسین وارثی صاحب کی روح کو لازمی اصالِ ثواب کیجیے گا. آمین. ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد. اللہ حافظ.